شین ہا دال شاہدہ، شہادت دینا، گواہی دینا، ٹھیک، موجود ہونا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. شاہدہ اس نے گواہی دی. شاہدہ شاہدہ شاہدو شاہدت شاہدتا شاہدنا شاہدتا شاہدتما شاہدتم شاہدتی شاہدتما شاہدتن شاہدتو شاہدنا. اس نے گواہی دی شاہدہ. ٹھیک، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے. اب ہم وہ اس جو ہے نا، اس نے گواہی دی، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کس نے گواہی دی؟ اس کو ہم مینشن کریں گے. ہم کہیں گے زید نے گواہی دی. انشاءاللہ اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا. تو شاہدہ زیدن، یہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ سورہ یوسف میں الفاظ ہیں وشاہدہ شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے. تم سب نے گواہی دی. شہدتم، شہدتم، تم سب نے گواہی کیوں دی؟ اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف کیوں کے لیے آپ نے جو اسماء استفہام پڑھے ہیں وہ اس کے شروع میں لگا دیں گے. کیوں کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کیوں. میں نے آپ سے کہا تھا جب اسماء استفہام پڑھے تھے، میں نے کہا تھا آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ 10 12 13 14 اسماء استفہام ہیں، ان کے معنی یاد کرنے ہیں. یہ کام آپ نے صرف کرنا ہے، کیونکہ مجھے جب ضرورت پڑے گی کہ کیوں کی عربی کیا ہے تو آپ نے اس میں سے اس کیوں کی عربی اٹھا کے مجھے بتا دیں. اب میں کیوں کی انگریزی آپ سے پوچھوں تو آپ فوری بتا دیں گے، مجھے بتا دیں گے نا. وائی، وائی، اس لیے کہ انگریزی گھسی ہوئی ہے ہمارے اندر، لما ہمارے اندر نہیں گھسا ہوا. لما، وائی، لما. تم سب نے گواہی دی شہدتم، تم سب نے گواہی کیوں دی؟ لما شہدتم. اس دن جب اللہ تعالی مجرموں کے منہوں کو سیل کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ جو ہیں وہ سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. پھر وہ جو انسان ان سے کہے گا اعضاء سے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ٹھیک ہے، تو پھر کہیں گے کہ آج ہمیں اس رب نے قوت گویائی عطا کی جس نے سب کو قوت گویائی عطا کی، اس کا حکم تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم بولنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ سب اعضاء بولیں گے. یہ جو آج بولتی ہے یہ اس دن چپ ہوگی. جی نیکسٹ ورڈ. قاف بالام، عین کلمہ زیر کے ساتھ قبلہ، قبول کرنا. ان معنی میں قبلہ، 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 قبلو، قبلت، قبلتا، قبلنا، قبلتا، قبلتما، قبلتم، قبلتی، قبلتما، قبلتن، قبلتو، قبلنا. میں نے قبول کیا، قبلتو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام. یہ ہمارا ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو کبھی پڑھائے جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے بچپن میں، شاید اب نہیں ہے. ٹھیک، اس وقت ہوتا تھا کہ جی یہ ہمارے ایمانیات میں ہماری بنیادیں ہیں. جی ختم ہو گئی. کتنے مادے کیے ہم نے اس کے؟ کاؤنٹ کیجئے، اس کو 14 سے ملٹیپلائی کیجئے اور رزلٹ نکالنا ہے. آپ نے مجھے اینڈ پہ بتانا ہے، میتھ جس کا اچھا ہے، کہ جی کل ہم نے کتنے جملہ فعلیہ یہاں پر بنائے ہیں آج. لیں جی، پڑھا کی بات ہو گئی، لکھا کی بات ہو گئی، اب سنا کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سنا سے مراد کیا ہے؟ عین کلمہ پیش والا. پہلا لفظ کیا بن گیا؟ فعلا. فعلا. پہلے آپ میری زبان سے سنیں گے کیونکہ ان تینوں گردانوں میں سب سے مشکل گردان یہی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. اب دیکھیں یہ پیش حرکت جو ہے نا یہ زبان سے آسانی سے نہیں نکلتی, اور یہی وجہ ہے کہ عرب اس ڈائی پر خود بھی بہت کم الفاظ بولتا ہے. فعلا پر اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. پہلا ورب ہے قاف را با, عین کلمہ کی پیش کے ساتھ بولنا ہے تو قربا, وہ قریب ہوا. ٹھیک, قربا قربا قربو قربت قربتا قربنا قربتا قربتما قربتم قربتی قربتما قربتن قربتو قربنا. جی نیکسٹ. بعودا وہ دور ہوا. بعودا بعودا بعودو بعودت بعودتا بعودنا بعودتا بعودتما بعودتم بعودتی بعودتما بعودتن بعودتو بعودنا. جی کروما وہ باعزت ہوا. ٹھیک, وہ باعزت ہے. کروما کروما کرمو کرمت کرمتا کرمنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا. جی نیکسٹ. ثقلا بھاری ہونا. ٹھیک ہے, وہ بھاری ہوا. ثقلا ثقلا ثقلو ثقلت ثقلتا ثقلنا ثقلتا ثقلتما ثقلتم ثقلتی ثقلتما ثقلتن ثقلتو ثقلنا. وہ بھاری ہوئی, وہ بھاری ہوئی. وہ بھاری ہوئی. ثقلت. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. ٹھیک, بس جس کے وزن بھاری ہوئے. اب ترجمہ ہم نے ثقلت کیا وہ بھاری ہوئی, اب یہاں پر ہم کر رہے ہیں کہ ان کے وزن بھاری ہوئے. تو یہ فرق کیوں ہوا, یہ آگے کی چیزیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. نہیں جی الحمدللہ 4 ہم نے مادے یہ پریکٹس کر لیے. تو اینڈ ریزلٹ آپ کا کیا نکلا ان تینوں آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائزز کے ساتھ, کہ عربی زبان میں ہم نے فعل ماضی کی 3 ڈائز پڑھ لی. کون کون سی؟ فعلا فعلا فعلا, 3 ڈائز. باقی سب وہی ہے, صرف عین کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کہیں زبر آ رہی ہے, کہیں زیر آ رہی ہے, کہیں پیش آ رہی ہے. اگر ایک سٹارٹنگ میں آ گئی زیر تو پوری گردان میں زیر چلے گی. ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ سٹارٹ زیر سے لے لیں اور درمیان میں اینڈ پیش پہ کر دیں. نو, زیر سے شروع ہے تو زیر تک اختتام, زبر سے شروع ہے تو زبر تک اختتام, پیش سے شروع ہے تو پیش تک اختتام. پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا مادہ ان کلمہ کی زبر کے ساتھ آنا ہے, زیر کے ساتھ آنا ہے, پیش کے ساتھ آنا ہے؟ یا تو قرآن مجید بتائے گا آپ کو. قرآن مجید ہمارے لیے اتھینٹک سورس ہے عربی زبان میں فعل کے بتانے کے لیے. ٹھیک, یا دوسرا طریقہ یہ ہوگا ہم ڈکشنری دیکھیں گے. ٹھیک, تیسرا وہ میں آپ کے لیے ادھر موجود ہوں. اس کلاس میں تو میں بتا دیا کروں گا, اس کے بعد کے کام جو ہیں وہ آپ کے ہیں. بعد میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے معلوم کریں گے یا ڈکشنری دیکھ کے پتہ چلیں گے. ڈکشنری عربی زبان کی کیسے دیکھی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ چیزیں الحمدللہ کلیئر ہے. اب ہم ایک سٹیپ آگے چلنے لگے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فعل پڑھتے ہی آپ کو جملہ فعلیہ بنانا آ جائے گا, اور وہ آ چکا ہے. آپ کے سامنے میں جملہ لکھ رہا ہوں. اس نے پیا, یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک, جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 حصے ہوں گے, ان کی آپ نے تلاش کرنی ہے. آپ کا کام یہ ہے, یہ لازمی کرنا ہے. اپنے ڈائریکٹ جب بھی آپ بولیں گے گڑبڑ ہوگی. میں نے آپ کو کوشش کی ہے ایک ایک سٹیپ دینے کی. ٹھیک, بالکل ایک سٹیپ, پھر اس کے بعد چھوٹا, پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ 2 سٹیپس اوپر لے جائیں. ٹھیک, اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ چھلانگیں لگائیں. نو,
یہ سیڑھیاں جو ہیں ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب تھے, وہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے گئے. تو پوچھا بھائی ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ کہنے لگے کہ وہ تمہیں سیڑھی نظر آ رہی ہے سامنے؟ کہتا ہاں جی. کہتا یہ مجھے نظر نہیں آئی تھی. تو یہ سیڑھی اصل میں سٹیپس آپ ایک ایک کر کے, اگر آپ ڈائریکٹ کوشش کریں گے تو پھر نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس نے پیا, اس میں آپ نے جملہ فعلیہ پہچان لیا, ٹھیک ہے, فعل کا تذکرہ. اب اردو زبان کا جملہ فعلیہ ذہن میں رکھیے گا, فرق ہوگا. آپ کہیں گے تو شروع ہو رہا ہے اس سے, تو یہ اسم ہے. ہم اردو محاورے میں اس کو ایسے ہی بولیں گے, ورنہ ہمیں کہنا چاہیے پیا اس نے. آپ کہیں گے پیا اس نے ہو تو جملہ فعلیہ بنتا ہے نا, لیکن آپ فعل آ گیا ہے بیچ میں تو آپ اسے جملہ فعلیہ مانیں گے. ٹھیک, اس نے پیا, اس میں آپ کا فعل کیا ہے؟ پیا, یہ آپ کا فعل ہے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا فعل ہے, ماضی ہے یا مضارع ہے. اب چونکہ میں ماضی پڑھا ہے, اس لیے ایگزامپل میں آپ کے سامنے ماضی کی رکھوں گا. پیا آپ کا فعل ماضی ہے. اب ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا. اب اس کا فاعل کون ہے؟ اس نے. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ نے فعل اور فاعل مکمل کر لیے. اور فاعل آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر کی شکل میں جب بھی ہوتا ہے تو گردان ہی چلتی ہے, ہم گردان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب دو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے, ایک پینے کے لیے مادہ کیا استعمال کرتا ہے عرب, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ چل گیا جی, شین رابا, شربت سے آپ کو یاد آ جائے گا. پھر دوسری بات کہ اب اس کو میں نے فعلا کی ڈائی سے استعمال کرنا ہے, فاعلہ کی ڈائی سے استعمال کرنا ہے, فاعلا کی ڈائی سے استعمال کرنا ہے. یہ چیز آپ کو ڈکشنری بتا دے گی یا کہیں نوٹس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو رزلٹ نکلا کہ جی اس کو میں نے زیر کے ساتھ یعنی فاعلہ کی ڈائی سے اس ورب کو ادا کرنا ہے. تو اس نے پیا, آپ کا فاعل تھرڈ پرسن ہے, لہٰذا آپ واحد مذکر پہ جو بھی سیکھا ہوگا وہ اٹھائیں گے اور یہاں پیسٹ کر دیں گے, وہ آپ کا بن جائے گا شاربہ. تم سب نے لکھا, جملہ فعلیہ, فعل لکھا, یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل تم سب. اب دو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لکھنے کے لیے مادہ کیا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے نوٹس میں نہیں لکھا, ٹھیک, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لکھنے کے لیے کاف تا با, کتاب سے لفظ نکلا ہے, ٹھیک ہے. اب اگلی بات فعلا سے لانا ہے, فاعلہ سے لانا ہے, فاؤلا سے لانا ہے. یہ آپ کو ڈکشنری بتا دے گی. یہ لانا ہے آپ نے کس سے؟ فعلا سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فاعل تم سب ہے. تم سب سے مراد ہے سیکنڈ پرسن, سیکنڈ پرسن جمع, اور جینڈر مینشن نہیں ہے لہذا مذکر. تو تم والا جو سیکھا ہے نا وہ ایگزیکٹ ہوگا. آپ شروع سے بے شک لے جائیں, اگر آپ ماشاءاللہ زیادہ اچھے ہیں تو ڈائریکٹ بھی پہنچ سکتے ہیں, نہیں تو آپ کتابہ سے شروع کر لیں. کتبہ, کتبا, کتبو, کتبت, کتبتا, کتبنا, کتبتا, کتبتما, کتبتم. تو آپ کا ریکوائرڈ ورب جو ہو گیا, جملہ ہو گیا کتبتم. تم سب نے لکھا. میں نے پڑھا, فعل پڑھا, فاعل میں. پڑھنے کے لیے کیا مادہ استعمال ہوتا ہے, کس ڈائی سے آنا ہے, نوٹس میں نہیں ہے آپ کے, آپ کو میں بتاتا ہوں. قاف را حمزہ,